صلی علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید الوحی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد وعلی عطرت الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ مکتب حسینی تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، عشق حسین میں بیٹھ کر جتنی سانسیں آپ نے لی ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے۔ امن مالک بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو ان کے بزرگ دنیا سے جا چکے ان کے درجات مزید بلند فرما، جو موجود ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ، ان کی سعی و کوشش محنت جتنا خرچ اخراجات ہے میرے مالک اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور جو جس رنگ میں جس ڈھنگ میں شریک عبادت ہے، چاہے وہ ISO کے وہ اسٹوڈنٹس جو باہر محافظت پر کھڑے ہوئے ہیں، یا سامعین میں سے، ناظرین میں سے، ذاکرین میں سے، میرے مالک وہ تو خود بھی اپنی دعاؤں سے اتنا واقف نہیں جتنا تو واقف ہے۔ تو اپنی حیثیت کا عطا فرما، وہ اپنی حیثیت کا مانگتے ہیں میرے مالک، ان کے نیک دینی و دنیاوی شرعی حاجات کو مستجاب فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ انہیں شفاء کلی و کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے عطا فرما، اور میرے ذمہ جو دعائیں لگائی گئی ہیں میرے مالک، جو اولاد نرینہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، صدقہ محمد و آل محمد کا، جناب علی اصغر کے تبسم کا واسطہ، اس وقت کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اور ہمارے اعمال میں اتنی پختگی عطا فرما کہ بارہویں سرکار کا ظہور ہو، انہیں لبیک کہہ سکے، ان کے جانثاروں میں شامل ہو سکیں۔ بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد۔ میرے مالک بیمار کربلا کا واسطہ، ایک سید بیمار ہے جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں میرے مالک انہیں شفاء کلی و کاملہ عطا فرما، جو بیمار ہے اس وقت کی اس گھڑی کا صدقہ ہے میرے مالک اسے شفاء کلی و کاملہ عطا فرما، اور جو بے جرم اسیر ہیں بے جرم اسیروں کا واسطہ انہیں رہائی کی خبر دے۔ توجہ محترم سامعین، ہماری گفتگو مسلسل اس امر پہ ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ وہ انسان نجات نہیں پا سکتا جو ہدایت پہ نہ ہو۔ ہدایت کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ آج میرے گلے نے کچھ گلہ کیا ہوا ہے، نہ اب تک میں نے آپ کو گلے کا موقع دیا، نہ آپ نے مجھے دیا نعروں کی طرف سے، نہ داد میں کمی آئی نہ نعروں میں کمی آئی، لیکن میں آج بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا تاکہ گلے کو مزید گلے کا موقع نہ ملے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر ہدایت دینے والا ہادی اچھا چنو گے تو نجات پا جاؤ گے، اگر ہادی اچھا نہیں چنو گے، جب ہادی کو نجات نہیں ملے گی تو تمہیں نجات کیسے مل جائے گی؟ میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا، توجہ ہے نا؟ حیدری، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آواز دے کر کہتا ہے قرآن مجید میں، یوم ندعو کل اناس
بے امامہم، میں قیامت کے دن ندا دوں گا، آواز دوں گا. کس کے ذریعے سے؟ تمہیں تمہارے باپ کے نام سے نہیں، ماں کے نام سے نہیں، چچا کے نام سے نہیں، سیاسی بیک گراؤنڈ کے نام سے نہیں، تمہیں بلایا جائے گا تمہارے امام کے نام سے. کیا مطلب ہوا؟ تمہیں بلایا جائے گا اس کے نام سے جس کے در سے تم نے ہدایت حاصل کی. میں شکر گزار. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے قبلہ قیامت پہ بآواز سے بلند درود پڑھ دیجئے محمد والا. بھائی توجہ ہے نا؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں بلایا جائے گا تمہارے امام کے نام سے. اب یہ امام کے نام سے جو بلایا جا رہا ہے یہ تو آپ، میں شکر گزار، یہ تو آپ دنیا کے سیاسی جلسوں میں دیکھنے لوگ کوشش کرتے ہیں جس کا بڑا نام ہو اس کے ساتھ جائیں، جس کا باعزت مقام ہو وہ اس کے ساتھ جائیں، جو زیادہ پیسے والا ہو وہ اس کے ساتھ جائیں. لوگ دور کھڑے رہتے ہیں، نہ چور کے ساتھ انٹری کریں گے نہ ڈاکو کے ساتھ کریں گے. وجہ کیا ہے کہ قاتل کے ساتھ جائیں گے تو قاتل کہلائیں گے، چور کے ساتھ جائیں گے تو چور کہلائیں گے، غاصب کے ساتھ جائیں گے تو غاصب کہلائیں گے، باعزت کے ساتھ جائیں گے تو عزت پائیں گے. اور دنیا کے سیاسی جلسوں میں جب تم جانے کے لیے باعزت لوگوں کے ساتھ جاتے ہو تو آخرت میں جانے کے لیے باعزت امام بھی تو تلاش کرو نا. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں. آپ سلامت حیدری، میں شکر گزار ہوں. بھئی توجہ ہے نا؟ آخرت میں تمہیں بلایا جائے گا تمہارے امام کے نام سے جس سے تم نے ہدایت حاصل کی اور جس سے اللہ ہادی بناتا ہے. اس کی بڑی لاج رکھتا ہے، اس کی بڑی عزت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں چاہے اپنا ہادی مٹی کا بنا دوں، چاہے خاک کا بنا دوں، اسے مٹی میں ملا دوں گا جو اس کے مقابلے میں آئے گا، اسے خاک میں چھپا دوں گا جو اس کے منہ لگ جائے گا. اور جس کو وہ ہادی بنا کے بھیجتا ہے اس کو معجزات عطا کرتا ہے، اس کو طاقت عطا کرتا ہے، اس کو قوت عطا کرتا ہے. اور شریعت کی نگاہ میں اس طاقت اور قوت کو معجزہ کہا جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا اللہ نے مختلف انبیاء کو مختلف طاقتیں عطا کی. کسی کو ید بیضا عطا کیا، کسی کو عصا عطا کیا، کسی کو تخت عطا کیا، کسی کو تاج عطا کیا، کسی کو انگوٹھی عطا کر دی. جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جناب موسیٰ کو عصا عطا کر دیا، جناب عیسیٰ کو ید بیضا دے دیا. قبلہ قیامت پہ بآواز سے بلند درود پڑھ دیجئے. نہیں ماشاءاللہ اس سے بآواز سے بلند آپ پڑھ سکتے ہیں، بآواز سے بلند درود سنا دیجئے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو جو قوت و طاقت عطا کی، ہر ہادی کے حوالے جو اپنی خدائی قوت دی ہے اس قوت کو کہتے ہیں معجزہ. اور جو بھی نبی آیا اس نے وہ معجزہ دکھایا. جناب موسیٰ آئے، انہوں نے اپنے عصا کے معجزے سے دریا میں راستے بنائے. اور قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، راستہ نہ ایک بنا، نہ دو بنے، نہ پانچ بنے، کل بنے 12 راستے. اسی سے لوگ گزرتے چلے گئے، زندگی پر بہار ہو گئی. گناہگار ڈوبے ہیں، خطاکار ڈوبے ہیں، نہ موسیٰ ڈوبے ہیں نہ موسیٰ کے ماننے والے ڈوبے ہیں. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے تو خطاکار صحیح، گناہگار صحیح، لیکن اگر 12 کے راستے پہ چلے گا تو کامیاب ہو جائے گا. توجہ ہے نا؟ اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا اور کہا کہ دیکھو جس کو میں نے معجزہ عطا کیا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں کہ ہاتھ میں کیا ہے. بتائیے جو عصا خود دے رہا ہے اللہ جانتا ہے نا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. وہ کہنے لگا اس سے میں اپنی قوم کی ہدایت کرتا ہوں. ہادی ہے نا، قوم کی ہدایت کرتا ہوں. اللہ نے پوچھا کیا ہے؟
موسیٰ بتا دے عصا ہے، لیکن وہ موسیٰ کہہ رہے ہیں عصا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس سے میں قوم کی ہدایت کرتا ہوں، اس سے میں دمبیوں کو ہانکتا ہوں، اس سے درختوں کے خشک پتے چھاڑتا ہوں، اس سے میں اژدہا بنا کر میں سانپوں کو کھا جاتا ہوں۔ میں کہوں گا اور کیا کیا کرتے ہو؟ کہا سن لو، اس کو سانپ بنا کر وقت کے فرعونوں کو ڈراتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا بھائی، یہ ہے کون؟ یہ ہاتھ میں عصا تو ہے، یہ تعریف بتائے جا رہے ہیں، اس سے دریا پہ راستے بنا لیتا ہوں، اس سے میں پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہوں، اس سے میں یہ کرتا ہوں، اس سے میں وہ کرتا ہوں۔ میں کہوں گا موسیٰ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ بتا دے میرے ہاتھ میں عصا ہے؟ موسیٰ پلٹ کے کہیں گے کہ اللہ سے پوچھ، جب اسے معلوم ہے کہ عصا ہے تو مجھ سے پوچھ کیوں رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ پوچھ اس لیے رہا ہے کہ آج موسیٰ بتائے عصا کے فضائل کیا ہے۔ جبرائیل جانتا تھا کہ کسا کے نیچے ہے کون کون، لیکن پوچھ کیوں رہا ہے من تحت الکسا؟ اس لیے پوچھ رہا ہے آج اللہ بتائے پنجتن کے فضائل کیا کیا ہے۔ میں شکر گزار، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، میں شکر گزار۔ اچھا ماشاءاللہ قبلہ آپ کے کتال والے نا، کتال پور والے نعرے کا حق ادا کرتے تھے، ممبر تک بھی آواز نہیں آتی، لگاتے ہیں۔ او بھائی کتال پور والوں، امام کے آخری کتال سے پہلے نعرہ حیدری سیکھ لو، یک زبان ہو کے لگایا کرو، ہاتھ اٹھا کے لگایا کرو۔ میں شکر گزار ہوں، سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، یہ خانوادہ خاندان تک قیامت آباد و شاد ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سلامت رہیے۔ بھائی قبلہ فرما رہے، جملہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ اب کس کو بتایا جائے، یہ باد نسیم کے جھوکے ہیں، بار بار تو چلتے نہیں ہیں۔ بھائی کتال پور والوں، امام کی آمد کے کتال سے پہلے نعرہ حیدری سیکھ لو، کیونکہ وہ یہی دیکھے گا کہ کون نعرہ حیدری لگا سکتا ہے، کس کی نسل کے اندر علی والا ہے، کس کی نسلیں بنجر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور امام کی تلوار سے وہی بچے گا جس کی اگلی نسلوں میں اور پچھلی نسلوں میں، اور وہ خود نعرہ لگانے والا ہوگا۔ جو مولا کے سامنے نعرہ نہیں لگا سکے گا، وہ قبر کے اندر علی کو یا علی مدد کیسے کہہ دے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں شکر گزار۔ بھائی اللہ نے کہا دیکھو موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم چاہتے کہ موسیٰ بتائے کہ عصا کے فضائل کیا کیا ہیں۔ جبرائیل جو آ کے باہر کھڑا ہو گیا اور رسول فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں اہل بیت۔ بھئی رسول کہہ رہے میرے اہل بیت ہیں، تو جبرائیل کیوں پوچھ رہا من تحت الکسا؟ یہ کسا کے نیچے ہیں کون کون؟ اللہ آواز دے کر کہہ سکتا تھا کہ یہ رسول کے اہل بیت ہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ جواب دے سکتا تھا، لیکن حدیث قصہ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے یہ اتنا سا جواب نہیں دیا۔ اللہ آواز دے کر کہتا ہے میں نے زمردی فرش بچھایا ہے تو ان کے لیے، نیلا شامیانہ لگایا ہے تو ان کے لیے، چاند سورج کی کندیلیں ٹانگی ہے تو ان کے لیے، جنت بنائی ہے تو ان کے محبوں کے لیے، جہنم بنائی ہے تو ان کے دشمنوں کے لیے۔ اللہ فضائل پڑھتا چلا جا رہا ہے، جبرائیل سنتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے یا رب العزت تجھے ان سے محبت تھی، تو نے زمین بنائی، تجھے محبت تھی، آسمان بنایا، تجھے محبت تھی، جنت بنائی، تجھے محبت تھی، جہنم بنائی، ہمیں بھی تو اس سے محبت ہے۔ محبت کا تقاضا ہے، جس سے محبت ہو کچھ بنایا جاتا ہے۔ تو نے ان سے محبت کی، کائنات بنائی، ہم نے محبت کی، امام بارگاہ سجا دیا۔ میں شکر گزار، آپ سلامت، آپ آباد رہیں، یک زبان ہو کے حیدری۔ بھئی توجہ ہے نا؟ اللہ جس ہادی کو بھی بھیجے گا اس کے ساتھ معجزہ بھیجے، معجزے کے بغیر نہیں بھیجتا۔ ید بیضا بھیجا،
جناب عیسیٰ کو بھیجا تو روح اللہ بنا کر بھیجا کہ جس مردے کو بھی اٹھانا چاہتے تھے ہاتھ لگا کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اور مجھے یقین ہے نہ قبرستانوں میں پڑھ رہا ہوں نہ میں مردوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، علی کے ماننے والے جیتے جاگتے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، جملہ لیتے چلے جانا۔ یہ کہہ رہا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، لیکن مولا علی نے جب بھی مردہ اٹھایا ہاتھ سے نہیں اٹھایا، ٹھوکر مار کے کہا قم باذنی۔ توجہ کا طالب ہوں، قم باذنی، نبی کہہ رہا باذن اللہ، علی کہہ رہے ہیں بے اذنی، میرے اذن سے، میری مرضی سے، نبی کہہ رہا بے اذن اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ عیسیٰ ہے، وہ کہے گا بے اذن اللہ، یہ علی ہے، یہ کہے گا بے اذنی، کیوں؟ وہ کہے گا اللہ کی مرضی سے۔ شب ہجرت بسر رسول پر جان بیچ کر جو اللہ کی مرضی خرید رہے، اب وہ یہ نہیں کہے گا اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس، ٹھوکر مار کے کہے گا بے اذنی، مجھ علی کی مرضی سے اٹھ جا۔ میں شکر گزار حیدری، آپ آباد و شاد ہیں، آپ سلامت رہیں، یک زبان ہو حیدری۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا یہ معجزہ دیا، اور صرف یہی تمام نہیں ہے، لوگوں نے ان معجزات کو آزمایا ہے۔ کیا آزمائے تو صحیح، آزمائش پہ کھرے اترتے بھی ہیں کہ نہیں؟ جھوٹے جنازے بنا بنا کے لائے گئے مولا کے سامنے، مولا جنازہ پڑھا دے، مولا جنازہ پڑھا دے۔ مولا جنازہ لانے والوں کو بھی دیکھیں، جو جنازہ بن کے پڑھا تھا اس کو بھی دیکھیں۔ بھئی مردہ تو تھا نہیں، تھا تو زندہ۔ مولا سے کہہ رہے ہیں جنازہ پڑھا دیں۔ مولا نے پوچھا اس کا کوئی وارث ہے؟ ایک بڑھیا آگے بڑھ کر کہتی میں وارثہ ہوں، میں وارثہ ہوں۔ مولا نے مسکرا کے پوچھا کیا تو اس کی سکی ماں ہے؟ بھائی پوچھنا بنتا تھا، کیونکہ سکی ماں ہوتی تو علی کا امتحان لینے ہی کیوں آتی؟ کیا سکی ماں ہے؟ ہاں مولا سکی ماں ہوں۔ توجہ کا طالب وہ جملہ بڑا ایسا سے کہنے لگا ہوں، لیکن جس کے عقیدوں میں زور سے جملہ لگے میرے ساتھ بولے گا ضرور، ہاں مولا سکیمہ ہوں۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ ان کی تو خواہش یہ تھی نا مولا جنازہ پڑھائیں گے، مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، نعوذ باللہ ہم علی کا مذاق اڑائیں گے، لیکن انہیں کون بتائے؟ مولا نے بس نیت کی، بس نیت کی، جنازہ ہو گیا۔ توجہ کا طالب ہو، مولا نے نیت کی، جنازہ ہو گیا۔ اب وہ جو لائے تھے وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کھانسنے لگے، یہ ابھی اٹھ کے بیٹھے گا، ابھی اٹھ کے بیٹھے گا، ابھی اٹھ کے بیٹھے گا۔ لیکن ان کم عقلوں کو کون سمجھائے کہ جس کا جنازہ علی پڑھائے اس کو کون جگائے؟ کس کی جرت تھی کہ اس کو جگا دے؟ کس کی جرت تھی کہ اس کو اٹھا دیتا؟ وہ جو جنازہ لائے تھے وہ قریب ہوئے، نزدیک گئے، کوئی ٹانگ ہلاتا ہے، کوئی بازو ہلاتا ہے، کوئی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر، کوئی سینے کو ہلاتا ہے۔ کفن ہٹایا تو جو زندہ تھا وہ مردہ پایا گیا۔ تاریخ کا ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جب مردہ پایا گیا نا تو جتنے اٹھا کے لائے تھے کوئی ادھر دوڑا، کوئی ادھر دوڑا، کوئی ادھر دوڑا، یہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جس بڑھیا کا وہ بیٹا تھا وہ اس نے مڑ کے دیکھا، مولا علی بھی مسکرا رہے ہیں، سلمان بھی کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ وہ سلمان کو پلٹ کے کہتی ہے کہ وہ جو جنازہ اٹھا کے لائے تھے وہ تو بھاگ گئے، تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیری قسمت میں مسکرا رہا ہوں، اور جو لوگ نبی کے جنازے پہ نہیں آئے وہ تیرے بیٹے کے جنازے پہ آباد و شاد ہے۔ میرا سلام ان ہاتھوں، ان زبانوں کو سلام۔ وہ تیرے بیٹے کا جنازہ کب اٹھانے آئیں گے؟ اب وہ گھبرائی، اب گھبرائی، اب اسے پتہ چل گیا کہ جو صحیح ہادی ہوتا ہے وہ معجزات لے کر آتا ہے۔ اب جب یقین آ گیا نا ہادی پر، اب قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے تجھ پر بھی ایمان لائی، تیری اولاد پر بھی لائی، تیرے نبی پہ بھی ایمان لائی، اس کو زندہ کر دے، اس کو زندہ کر دے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟
جب تک علی پہ شک ہوتا ہے انسان کو آنکھوں دیکھی موت پہ بھی شک ہوتا ہے، لیکن جب علی پہ یقین آ جائے تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جس علی کے پاس معجزہ ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب اس کو زندہ کر دیں۔ اب مولا کے قدموں پہ گری پڑی ہے، ایمان بھی لے آئی۔ اب مولا نے کہا اچھا تو ایمان لے آئی، کلمہ پورا پڑھ لیا، تو مولا آگے بڑھے ہیں۔ مولا آگے بڑھے، مولا نے ٹھوکر مار کے کہا کم بے اذنی، کم بے اذنی۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وجہ کیا ہے۔ مولا نے نیت کی تھی، یہ مر گیا تھا، آج علی والا موت سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت تو دیدار علی کا بہانہ بن کے آتی ہے۔ حیدری، موت سوائے دیدار علی کے اور کچھ نہیں ہے، اور علی والوں کے لیے موت عذاب نہیں ہے، رحمت الہیہ ہے کہ جس کے آتے ہی دیدار علی ہو جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اس لیے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے گئے لیکن مجالس نہیں رکی، خودکش دھماکے کیے گئے لیکن ماتم داری نہیں رکی، یہ جلوس نہیں رکا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسی واقعے سے سمجھیے گا۔ مولا آگے بڑھے، ٹھوکر مار کے کہتے ہیں کم بے اذنی، کم بے اذنی، کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ تو یاد رکھیں علی وہ ہستی ہے جس کی نیت کا نام موت اور ٹھوکر کا نام زندگی۔ آباد و شاد، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ ہو۔ اللہ نے موت سے عطا کی کہ جس کو ہادی بنا کر بھیجا گیا۔ اب جس نے بھی ہادی بنایا ہو اس کے موت سے دکھا دے ہم مان لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی صاحب اعجاز ہے نہیں تو یاد رکھو اس کو پھر اللہ نے ہادی نہیں بنایا، اس کو عوام نے تو بنایا ہے، خدا نے نہیں بنایا۔ یاد رکھیے گا۔ کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، صالحات ممبر نہ چھوڑوں تو وہاں پر نہیں پہنچ سکتا۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی مجلس تھی اور جب یہاں پہنچا تو مجھ سے پہلے پڑھنے والے بھائی نے بھی مجھ سے 10 منٹ اور لے لیے، لیکن یاد رکھیے گا کمی انشاءاللہ نہیں رہے گی، نہ کسر رہے گی۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے جناب سلمان کو بھی انگوٹھی دی، معجزہ دیا کہ سلمان تو نے مانگا ملک، حکومت جو کسی کو ملی نہ ہو، کسی کے حصے میں آئی نہ ہو، تو بدلے میں ملی چھوٹی سی انگوٹھی۔ سلمان انگوٹھی پہن لے، سلمان مالک الملک، ہواؤں پر حکومت، فضاؤں پر حکومت، چرند پر حکومت، پرند پر حکومت۔ اللہ ہادی کا اختیار اتنا بلند کر دیتا ہے کہ فضاؤں میں اڑتے اڑتے چلتی ہوئی زمین پر رینگتی چونٹی کی صدا سن کے اس کو قید کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انگوٹھی کھو جائے تو سلمان بے ملک بیٹھے ہیں اپنے گھر میں۔ یا ہمارے نبی نے سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا سلمان انگوٹھی مانگ مانگ کر حکومت کرنا اور بات ہے، حالت رکوع میں انگوٹھی زکاة میں دے کر ولایت کی دھوم مچا دینا اور بات۔ آپ سلامت رہیں، آپ جیئے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ ہو۔ جو دنیا میں اللہ کی صفات کا مظہر بن کر آئے تھے، امت نے انہی پر پانی بن کر دیے۔ جو دنیا میں پردہ سکھانے آئی تھی، امت نے انہی کے سروں سے چادریں چھین لی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج بھی مصائب پڑھنے والے کو نہ کہنا پڑے رو، مجھے بتاؤ تو صحیح حسین کتنے دنوں کا مہمان رہ گیا، یازا خانوں کے رون کے کتنی باقی رہ گئی، جو رومال لے کر آئی ہے نہ جانے کس کے کتنے آنسو لے کر جائے گی، نہ جانے کس نے کتنی جنت لکھوا لی ہوگی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح تم اپنا آپ پیارا کرتے ہو؟ کربلا میں تو ماں نے بچوں کو پیارا نہیں کیا، جناب قاسم کی ماں نے قاسم کو پیارا نہیں کیا، جناب علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کو پیارا نہیں کیا، اصغر والی نے اصغر کو اٹھا کے دے دیا۔ تم رونے کے لیے سوچتے ہو کہ رویا جائے نہ رویا جائے، مصائب ایسے پڑے تو رویا جائے، نہیں، آج کی رات تو اتنی کافی ہے کہ زبان پہ نام اکبر آئے تو آنسو آ جانے چاہیے، نام عباس آئے تو آنسو جاری ہو جانے چاہیے۔ کون عباس؟ کہ جب بہن نکلی ہے نا مولا حسین کی
تو یہ اپنے امامے سے نقشے پا مٹاتا رہا، کئی کلومیٹر سے یہ پرندے اڑاتا رہا۔ میں کہوں گا سلامت رہے مولا، تیری یہ شاہی سلامت رہے، بھائیوں کا غرور سلامت رہے۔ آج بہن چلی ہے، آج نقش قدم مٹائے جا رہے ہیں، آج پرندے اڑائے جا رہے ہیں۔ یہی 10ویں کی شب ہوگی تو نہر پہ سو جائے گا، یہی بہن ہوگی چادر چھینی جائے گی، آج گردن سے بندھے جائیں گے بے کجاوا اونٹوں پر، کربلا سے کوفہ، کبھی کوفہ سے شام لے جائے گی۔ روتے آنا، بخل نہ کرنا رونے میں۔ مولا غازی عجب منظر نظر آیا، کربلا میں 45 پیاسے بچوں نے مولا غازی کو گھیرا ہوا، گھیر کر جناب سکینہ نے کہا چچا عباس پانی نہیں آتا تو میرا اصغر نہیں بچتا، میرا اصغر نہیں بچتا۔ مولا نے بیوی کو مشکی سے سمیت اٹھایا، وہاں آئے جو مولا حسین تھے، چچا بھتیجے کو آتے دیکھا نا، ٹھنڈی سانس لے کر کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہیں، بہت بڑی سفارش لائے۔ ہائے حسین کہتے ہیں نا، بہت بڑی سفارش لائے ہیں۔ عباس تو جانتا ہے نا، مجھے تو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں مجھے سکینہ نظر نہ آئے، میں اس کے بغیر تو سو نہیں سکتا، تو بڑی سفارش لایا ہے۔ یہ کہہ کر سکینہ سے بس اتنا کہا، سکینہ ایسا نہ ہو نہ تیرا عباس آئے نہ تیرا صغیر بچے۔ عباس کو اجازت تو دے دوں گا لیکن تجھے اس کے جانے کے بعد چچا بڑا یاد آئے گا، جب کوئی چادر کھینچے گا تجھے چچا یاد آئے گا، کوئی دور کھینچے گا تجھے چچا یاد آئے گا، کوئی تماچے مارے گا تجھے چچا عباس بڑا یاد آئے گا۔ عزیزو ماتم کرتے ہیں نا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دے، کہ جا جنگ کر لے، لیکن جتنی تو ان سے جنگ کرے گا اس کے بدلے یہ میری بہنیں دیں گی۔ عباس روتے روتے زمین پہ بیٹھا کہ عباس مر نہ جائے، جس کی جنگ کے بدلے علی و بدون کی بیٹیاں دیتی رہے، مولا مرنے کی اجازت دے دے۔ مولا چلے ہیں، پانی بھر کے واپس پلٹے ہیں، دایاں بازو گیا کہا علی اصغر تیرا صدقہ، بھایا بازو قلم ہوا کہا سکینہ تیرا صدقہ۔ ایک تیر پسلیوں میں سوتا ہوا، مشکیزے میں لگا، پانی گرا ہے، یا علم جھکنے لگا۔ سکینہ نے کہا بابا مجھے چچا نظر نہیں آ رہا، علم جھک گیا۔ حسین کہتے ہیں سکینہ صرف علم نہیں جھکا، میری کمر بھی جھک گئی، میری کمر جھک گئی۔ یا سکینہ بلند ہوئی، وہ مولا عباس بلند ہوئے۔ چچا نے بھتیجی کو دیکھا، بھتیجی نے چچا کو دیکھا، میرا بیان تمام ہو گیا۔ یہ دونوں کی آخری ملاقات تھی، پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ عباس نہر کنارے چلا گیا، سکینہ شام چلی گئی، نہ وہ نہر سے آیا نہ وہ شام سے آئی۔ اللہ لعنت اللہ۔